تو سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ سال میں کئی دفعہ 6 مرتبہ بھی گئے ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرے جیسا غریب آدمی، ہم یتیم تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی غربت سے زندگی گزارے دن، تو ہم یہ زندگی میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غریب جگہ سے رہنے والا بندہ، اور اللہ والدہ کو حج کرا دیں گے، بیوی کو حج کرا دیں گے، بچوں کو عمرے کرا دیں گے، اور اتنے حج کر لیں گے پوری دنیا میں کہاں کہاں اللہ مجھے لے کے جائے گا۔ یہ میرے لیے تو معجزے سے کم نہیں ہے۔ غوث پاک کے دربار شریف پہ ایسے ایسے معجزات جو ذاتی طور پر مشاہدہ کیے، اور میں نے اس وقت اپنے دور میں نے لوگوں کو بلا کے دکھایا، اور میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جگہ رکھوالائے، سارے مل کر پڑھ لو، لجپال جگہ رکھوالائے۔ زیارتیں کرنے میں وہاں پر عراق کے اندر اتنی زیارتیں ہیں، انبیاء کرام سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، اردو 5 سے میں خوشی گفتہ سلیم۔ اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب شخصیت ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ یہ 500 سے زائد مرتبہ جو ہے حاضری نصیب کی انہوں نے، اس کے علاوہ 12 حج کیے۔ یہ اتنی زیارتیں، اتنا جو ہے شوق، اتنا زیادہ جذبہ کب سے ان کو پیدا ہوا، اور یہ کتنی جب حج کرنے جاتے ہیں یا روزہ مبارک پہ جاتے ہیں تو ان کو کون سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، وہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ جو اتنی دفعہ اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ یہ بار بار حاضری نصیب کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، ان کا نام ہے نیاز علی قادری صاحب جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا کرم ہے، خیر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ نے پہلا حج یا پہلا عمرہ کب کیا؟ میرا 1983 میں پہلا حج کیا، میں عراق تھا، حضور غوث پاک کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں، تو وہاں سے پہلا حج مجھے ملا، حج اکبر تھا، اور میں نے 4 حج اکبر مجھے اللہ نے دیے، اور اسی طرح باقی حج کیے۔ تو 5 سال میں حضور غوث پاک کے دربار شریف پہ خادم غوث پاک کی نسبت سے میرا لقب تھا، وہاں پر خدمت پہ میری ڈیوٹی تھی، اور اس کے بعد سے پھر یہ وہاں پر کیونکہ خدمت کا ایک شوق تھا، تو خدمت کے جذبے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کی نسبت دی، حاجیوں کے ساتھ پھر ایک تعلق بن گیا۔ وہاں جب حج پہ جاتے تھے تو حجاج کرام کی خدمت کو دیکھتے تھے، عربی زبان مجھے آ گئی تھی، عربی زبان کی نسبت سے اگر کوئی حاجی پریشان ہوتا تھا تو اس کو اس کی منزل تک پہنچانا، اس سے دعائیں لینا، تو یہ شوق بڑھتے بڑھتے ایک ایجنسی کی صورت اختیار کر گیا کہ میں اللہ کے مہمانوں کو لے کے جاؤں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں، اور اسی نسبت سے آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس سال ابھی سیزن شروع ہوا ہے اس کووڈ کے بعد، تو 1 مہینے میں دوسری مرتبہ اللہ کے مہمانوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا، جب آپ نے پہلا حج کیا اس میں کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میری تقریباً کوئی 20-21 سال عمر تھی میری اس وقت، اور اللہ کا شکر ہے آج اگر 63-64 سال عمر ہے تو سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ سال میں کئی دفعہ 6 مرتبہ بھی گئے ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو آپ کا یہ شوق شروع سے کب؟ شوق تو خیر ہوتا ہی مسلمان کے دل میں تو پیدا ہوتا ہی یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اتنا زیادہ جذبہ، اتنا زیادہ شوق کب پیدا ہوا زیادہ تر؟ وہ شوق اس طرح ہی نا کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں نا، کسی مستحق کی، کسی بیمار کی، کسی بزرگ کی، اور اس کے دعا ہمیشہ نکلتی دل سے، زبان سے نہیں کہی جاتی کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جو بندہ دل سے دعا دیتا ہے نا تو اس کا ایک مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ تو وہ جب میں کسی حاجی کو، کسی معتمر کو، کوئی عمرہ کرنے والے کو جو بچھڑا ہوا بیچارہ غمگین بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنا گھر کا راستہ نہیں مل رہا، مکے کی گلیوں میں وہ گھوم رہا ہے بیچارہ پریشانی کی حالت میں، رات کے 2 بج گئے ہیں، کوئی خاتون ہے یا کوئی بزرگ ہے، کوئی دیہاتی ہیں، تو میں کیونکہ عربی زبان جانتا تھا تو ان کو ان کی منزل تک پہنچانا، منزل تک پہنچا کے جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا تھا تو وہ جو دل سے دعائیں نکلتی تھی، مجھے وہ چومتی تھی خاتون، چاٹتی، یعنی اتنا پیار دیتی تھی، تو وہ ایک شوق ایسا تھا کہ جس نے میری آگے کی طرف زیادہ رجحان دیا کہ مزید اس کو کچھ کروں میں۔ یہ تو آپ کا وہاں جانے کے بعد کا سارا یعنی کہ سلسلہ ہے، اس جانے سے پہلے جو آپ کا ایک شوق تھا، جب آپ نہیں گئے تھے اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن تھی، کیا تھی کیفیت؟
اس میں یہ تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ بات تھی کہ میں جب سے مجھے میری یادداشت کام کر رہی ہے نا، بچپن سے مجھے نعت خوانی کا بڑا شوق تھا، تو میں نعتیں پڑھتا تھا، جتنی بھی محفلیں ہوتی تھیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے تھے، ذکر اذکار ہوتے تھے، ان میں لازمی میں جاتا تھا، تو وہ بھی شوق ساتھ میں شامل ہے۔ پھر یہ جب خدمت کا سلسلہ آ گیا تو اس میں بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری مدد رکھی، اور میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ حج کے لیے گئے اور پہلی دفعہ آپ نے خانہ کعبہ کا جو ہے دیدار کیا، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ کس طرح کیا فیلنگ تھی؟ سچی پوچھے نا، جو وہ چھوٹی عمر تھی اس میں اس چیزوں کا پہلی دفعہ میں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ وہاں رہتا ہے شاید اس کا احساس کم ہوتا ہے، جب وہاں سے جب واپس آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ غلطیاں محسوس کرتا ہے کہ میں نے وہاں رہ کے کیا گناہ کیا، کیا غلطی کی، پھر دوبارہ کی طلب کرتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ جاؤں، اس کو کور اپ کروں۔ اور میری ماں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی دعائیں میری ہمیشہ میرے ساتھ تھیں، ان کے جذبے سے، ان کی شوق سے گھر میں بھی ہمارے میلاد کا ذکر رہتا تھا، تو نعت خوانی کے بڑی بڑی محفلوں میں الحمدللہ منسٹری لیول تک، ہر لیول تک میں نے پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کسی چھوٹی سے محفل سے لے کر بڑی سے بڑی محفل میں بھی اللہ تعالیٰ، میرا آواز چھوٹی ہے، مطلب قد چھوٹا ہے، نام چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا قد کا تو کوئی حد نہیں رکھتے، قد سے نہیں انسان پہچانا جاتا، اپنی شخصیت سے پہچانا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت مقام دیا کہ میرے ساتھ آج بھی آپ نے دیکھا، جو میں نے عمرے پہ جانے کے لیے ٹریننگ کی ترتیب کوئی نہیں کرتا، میرا شوق یہ ہوتا ہے کہ جو میری نسبت سے یا میرے جذبے سے جانا چاہتے ہیں تو ان کو میں حج عمرے کی نسبت سے، عمرے پہ جانے کی نسبت سے جتنی باتیں مجھے پتہ ہیں اپنے تجربے کی بنا پر ان کو ایک ایک چیز سکھا کے بھیجوں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ عراق میں بھی کافی ٹائم رہے ہیں، عراق کے علاوہ آپ نے کن کن ملکوں میں جو ہے یہ مقامات دیکھے ہیں، جو زیارتیں کی ہیں؟ تو آپ نے اس میں عراق میں بھی کتنی زیارتیں کی ہیں؟ کیا آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، سید یوسف گیلانی جو آپ کی اولاد سے ہیں، وہ کسی زمانے میں پاکستان کے سفیر بھی تھے، 1982 سے لے کر 1988 تک میں وہاں پہ تھا، تو عربی ترجمان کی حیثیت سے بھی، انٹرپریٹر کی حیثیت سے بھی حضور پاک نے مجھے وہاں ڈیوٹی دی تھی، تو وہاں جتنے زائرین آتے تھے پوری دنیا سے جو اردو بولنے والے انڈیا سے، پاکستان سے اور دیگر ممالک سے آتے تھے، تو سید صاحب مجھے ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ ان کو زیارتوں پہ لے کے جائیں، تو وہ بھی مجھے شوق تھا کہ میں ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور زیارتیں بھی کرتا تھا اور زیارتیں کرواتا بھی تھا۔ تو زیارتیں کرنے میں وہاں پر عراق کے اندر اتنی زیارتیں ہیں، انبیاء کرام سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طرح نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، ان میں حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ ان کا تمام کا ذکر قرآن پاک میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کنواں جس کنویں سے پانی آیا، کوئی طوفان آیا، وہ کنواں وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ پر آگ میں ڈالا گیا نمرود نے، وہ اور جگہ ہے، اس پہاڑ کا وہ جگہ موجود ہے، یہ ساری عراق میں ہے، عراق میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا، طوفان نوح، تو وہ کنواں وہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر ہمارے 12 اماموں میں سے 7 امام جو ہمارے معتبر ہیں، ان کے مزار شریف وہاں پر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ علی، امام حسن عسکری۔ اسی طرح 4 ائمہ کرام میں سے 3 ائمہ کرام وہاں پر ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اتنی ماشاءاللہ سے زیارتیں کی، اتنی دفعہ آپ خانہ کعبہ گئے، مدینہ پاک گئے، آپ نے کبھی اس سفر میں کوئی ایسی چیز، ایسا معجزہ دیکھا جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا معجزہ تھا؟ میرے لیے تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرے جیسا غریب آدمی، ہم یتیم تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی غربت سے زندگی گزارے دن، تو ہم یہ زندگی میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غریب جگہ سے رہنے والا بندہ، اور اللہ والدہ کو حج کرا دیں گے، بیوی کو حج کرا دیں گے، بچوں کو عمرے کرا دیں گے، اور اتنے حج کر لیں گے پوری دنیا میں، کہاں کہاں اللہ مجھے لے کے جائے گا۔ یہ میرے لیے تو معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور باقی جن کی کرامات ہم پوری دنیا میں سنتے ہیں غوث پاک کی نسبت سے، غوث پاک کے دربار شریف پہ ایسے معجزات جو ذاتی طور پر مشاہدہ کیے، اور میں نے اس وقت اپنے دور میں
میں نے لوگوں کو بلا کے دکھایا. اس وقت بادشاہی مسجد کے امام تھے شاہ عبد القادر صاحب، جن کا انتقال ہو گیا، جن کے ابھی بیٹے ہیں مولانا عبد الخبیر صاحب. یہ اس وقت مولانا صاحب میرے ساتھ تھے وہاں پہ عراق میں، میری وہاں پہ بغداد شریف میں، کیونکہ خادم کی طرح میری ڈیوٹی تھی. تو وہ بھی تھے. مولانا کوکب نورانی صاحب اس وقت ینگ تھے، یہ بھی وہاں پر گئے. پوری دنیا سے جہاں آتے تھے مجھے آ کے پکارتے تھے، نیازی تال ہنا، مجھے آ کے انہوں نے پیار کرنا، کیونکہ میری چھوٹی عمر تھی. غوث پاک کے روزے پہ لنگر خانہ آج بھی قائم ہے، تا زندگی انشاءاللہ قائم رہے گا. وہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ جو میں نے سب کو بلا کے دکھاتا تھا اکثر لوگوں کو، یہاں آپ ایک مرغی کی دکان پہ بھی کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کو وہاں پہ اسمیل سے آپ رہ نہیں سکتے، بدبو کے مارے رہ نہیں سکتے. وہاں پر روٹین ہے کہ 11 دمبے ڈیلی، 11 سے لے کر 50 دمبا تو ذبح ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، اور ڈیلی ذبح ہوتا ہے. میں بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ بدبو کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پر وہ جانور ذبح ہوتا تھا نا، وہ ایک بندہ تھا، عبدالسلام نام تھا اس کا، مصری تھا لڑکا. تو وہ اکیلا بندہ ذبح خانے میں اس جانور کو لے کے آتا تھا، اس نے ذبح کرنا. آپ تصور کریں، ہم نے ٹائم نوٹ کیا، ایک بندہ ٹائم نوٹ کر کے لوگوں کو بلا کے دکھایا کہ یہ غوث پاک کے دربار میں یہ دیکھو کہ یہاں پر کہیں آپ کو بدبو محسوس ہو رہی ہے. زیدہ دانستہ کہ جہاں پر اتنا اجڑ جانور بندھا ہوا ہو، اس کا بول براز اس کا کتنا اس کا ہوتا ہے، اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہو. آج بھی چلے جائیں آپ، میں الحمدللہ ہر سال اللہ توفیق دیتا ہے بڑی 11ویں شریف وہیں کرتا ہوں، ابھی بھی جانا ہے، تو وہاں پر کسی قسم کی سمیل نہیں ہوتی. وہ ٹائم ایوریج بتا رہا ہوں میں کہ وہ بندہ پورا اکیلا بندہ لے کے آنا، اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کو ہینگ کر دیتا تھا. ٹوٹل ایوریج 10 سے 12 منٹ لگتی تھی ایک جانور کی. ایک ہی بندہ، یعنی کہ سارا وہ ایک آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور یہ میں بلا کے دکھاتا تھا مولانا کوکب نورانی صاحب کو بھی، اور جتنے زائرین آتے تھے کہ آؤ آپ ٹائم نوٹ کرو، اس کو دیکھو کہ بندے کو اتنا کتنا کر رہا ہے. تو یہ معجزے کم نہیں ہیں، بے شمار معجزات میں تھے. یہ چھوٹا سا دانستہ میں نے دیکھا ہے چیز. یہ اچھا، اب اسی شوق کو آپ نے آگے لے کے گئے کہ آپ نے ٹریول ایجنسی بنا لی. آپ نے اس ٹریول ایجنسی سے اب آپ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. یہی بات ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ جب حاجیوں کا حج پہ جانے کے بعد مجھے اتنی دعائیں مل رہی ہیں، مجھے حاجیوں کی خدمت مل رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو پراپر طریقے سے کروں میں. تو پھر میں نے یہاں سے گروپ اکٹھا کر کے، اور شاید میں لاہور میں واحد پہلا گروپ ہوں گا، اب تو خیر ٹرینڈ بن گیا ہے. میں ایک ادارے کے ساتھ تھا، تو گروپ میں بندوں کو پہلے اکٹھا کرنا. عمرے کے اوپر ٹریننگ دینے کا رجحان کوئی نہیں تھا. میں نے عمرے پہ جانے والوں کو بھی پہلے ٹریننگ دے کے ان کے ساتھ جانا. ان کو زیارتیں کرانے کے لیے میں نے خود مکہ مدینے کی زیارتیں کرانی. میں نے حوالے نہیں کیا کہ بھی آپ جاؤ فلاں بندہ جائے گا فلاں زیارتیں کرا دے گا. سارے کام خود ہینڈل کیے. جب میں خود کرتا ہوں تو اس میں کمپلین مجھے خود ہی ملتی ہے، تو اس کو کور اپ بھی کرتا ہوں. جب حاجی میری ان ساری سروسز سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر میرا شوق بڑھا. میں نے کہا میں اس کو اڈاپٹ کروں. اب الحمدللہ میرا چھوٹا سا ادارہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ بہت ادھر کوئی ارب پتی بھی بیٹھا ہے نا، ارب پتی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ اللہ کے گھر چلا جائے. میرے لیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا یہ مجھے انعام ہے کہ اللہ مجھے ایک مہینے میں دوسری مرتبہ لے کے جا رہا ہے. یہ کب سے یہ ادارہ بنایا آپ نے؟ یہ مجھے تقریباً کوئی 28-30 سال ہو گئے مجھے کام کرتے. کبھی کمپلین نہیں ملی؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا پوری محفل بیٹھی ہوئی تھی. پوری محفل پہ جتنی محفل تھی، ہر بندہ ایک سے ایک بڑھ کے تعریف کے کلمات کہہ رہا تھا. آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ میں صرف اپنے نام سے چلتا ہوں، نیاز علی قادری کے نام سے. میری سارا جو پورا سیٹ اپ ہے صرف میرے نام سے لوگ جانتے ہیں، میرے نام سے آتے ہیں. آپ لوکیشن بھی بتا دیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، تاکہ آپ کی لوکیشن. مغل پورہ لنک روڈ پہ میرا آفس تھا، ابھی میں نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن لنک روڈ پہ میرا تعلق ہے، اور مغل پورے میں میرا گھر ہے، میرا نمبر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے میرا رابطہ ہے. ٹیلی فون پہ میرا لوگ سارے رابطہ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے نیاز علی قادری صاحب کی باتیں سنی، اور یہ کس طرح جو ہے جنہوں نے جانا ہوتا ہے، حاجی جنہوں نے جانا ہوتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کو کتنی زیادہ جو ہے فیسلٹیز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پراپر بتاتے ہیں، باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عمرہ ہوتا ہے، کس طرح حج ہوتا ہے، اور جو آپ کو مشکلات ہوتی ہیں وہ ساری ڈیٹیل سے یہ بتاتے ہیں. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ گفتگو کو اجازت دی.